نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 264 کے بارے میں جانیں گے. نسبتاً ایک طویل آیت کریمہ ہے، میں مختصر ہی آپ کے سامنے رکھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تبتلو، یہ تبتلونا تھا، نون گرا اس لا کی وجہ سے. اور کیسے پتہ چلا؟ با تا لام حروف مادہ ہے، شروع میں تا علامت مضارع نظر آ رہی ہے اور آخر میں واو الف. اس کا مطلب ہے نون تھا، نون گرا ہے تو اس کی جگہ الف آیا، تبھی علامت مضارع نظر آ رہی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو پھر فعل ماضی ہونا تھا. اور ان سب باتوں سے ہم نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ لا لائے نہیں ہے، لا ناہیہ. تو تم برباد مت کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمنی والاذی، من احسان اور اذی تکلیف. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان جتانے، احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. کالذی، کاف زبر والا کاف جو شروع میں آئے تو حرف تشبیہ ہوتا ہے، جیسے، طرح، گویا کہ. آخر میں آئے تو اسم ہوتا ہے، ضمیر واحد مذکر حاضر کی، تم یا تمہارا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. اس شخص کی طرح جو ینفقو، نون فا قاف حروف مادہ یا علامت مضارع، جو کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، یہ دونوں اسم ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے. ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس شخص کی طرف، بلکہ شروع سے پڑھ دیتی ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان رکھنے یا احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، صفوان کی مثال کی طرح ہے. صفوان کے کئی طرح ترجمے کیے جاتے ہیں، یہاں پر میں صاف چٹان کی مثال کی طرح ہے. علیہ تراب، جس کے اوپر تراب ہے. تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں. مٹی کی کئی اقسام ہیں، عربی میں اس کی کئی نام ہیں. اوپر والی جو خشک مٹی ہوتی ہے اس کا کوئی اور نام ہے، گیلی مٹی کا اور نام ہے، پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے مقام پر مٹی کے بارے میں جانیں گے. تو اس پر، اس صاف چٹان کے اوپر کیا ہے؟ تھوڑی سی اس پر مٹی ہو. فَأَصَابَهُ، پھر اصابہ ویسے فعل ماضی ہے، پہنچا ہو اس پر. پھر اس پر کیا پہنچے؟ وابل، زوردار بارش کو کہتے ہیں. پھر اس پر ایک زوردار بارش پہنچے یعنی برسے. فَتَرَكَهُ، پھر تارا کا فعل ماضی ہے، وہ چھوڑ دے اسے، سلدا، سخت، چٹیل، کہنے صاف چٹان کی صورت چھوڑ جائے. یعنی آپ کو اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کی مثال دی جا رہی ہے. اس شخص کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے صدقے احسان رکھنے، احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مثال، اس شخص کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے. لا یقدرون، یقدرون قاف دال حروف مادہ، آخر میں واو نون، شروع میں یا علامت مضارع. نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء، کسی چیز پر، مما، اس میں سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا. یہ فعل ماضی ہے، واو الف سے پتہ چل رہا ہے کام کرنے والے جمع مذکر ہیں. وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا. یہ فعل مضارع ہے. القوم الکافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع مت کرو جو صرف ریاکاری کے جذبے کے تحت اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں. ابن کثیر. کمثل صفوان، یعنی یہ ریاکار بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہو
اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت زمین خیال کرے، لیکن جو ہی بارش ہو اس کی تمام مٹی دھل جائے اور وہ صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ اسی طرح ریاکاروں کے عمل ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور وہ ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور نہ انہیں ان کا کوئی اجر ملے گا۔ اوپر کی آیت میں مثال تھی مخلص مومن کے صدقہ و خیرات کی جو محض رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال ہے ریاکار کے خرچ کرنے کی جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ابن کثیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔